ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اس بات میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے کہ اب سے 3.5 برس قبل لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا جس میں پاکستان عوامی تحریک کے 10 سے 14 لوگوں کے درمیان افراد جو ہیں کارکنان وہ جاں بحق ہوئے, جس میں خواتین بھی شامل تھیں. حالیہ تاریخ میں سیاسی انتقام کی اس سے بدترین مثال نہیں ملتی. بہرحال اس پہ خاصی انکوائریاں بھی ہوئیں, پھر ایک کمیشن بھی بنا, جوڈیشل کمیشن جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں, جس نے ایک رپورٹ مرتب کی جس کو آج پنجاب حکومت نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیا ہے. وہ جاری کرایا گیا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے جاری کرایا ہے. اور رپورٹ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں بھی رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف کی جگہ ہوتا تو جتنا میکسیمم میں اس رپورٹ پہ بیٹھ سکتا ہوں میں بیٹھتا. they were totally justified. بالکل. اچھا اس سے پہلے کہ آپ رپورٹ کے بارے میں بات کریں, اس کا تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں. یہ اس چیز کی بھی سمجھ آتی ہے کہ رپورٹ پبلک کرنے سے پہلے اتنی لمبی پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی. رانا ثناء اللہ کو بار بار کہا ہے کہ جی یہ کہ ابھی آپ جو سننے والے ہیں اس پہ یقین نہیں کیجیے. نہیں, اور دوسرا یہ بھی ہے, ابھی بھی پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ بھی خاصی سینسر ہو کے ڈالی گئی ہے. اگر یہ رپورٹ سینسر ہے تو سوچیں کہ اوریجنل رپورٹ کیا ہو. سینسرنگ کے بارے میں نہیں پتا. ایک کام کیا ہے پنجاب حکومت نے جس کا ہمیں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کی رپورٹ کے اوپر ایک رپورٹ شائع کی ہے. بائی دا وے 1 مین کمیٹی کی رپورٹ ہے یہ کہ اس جسٹس نجفی کی رپورٹ میں کیا کیا خامیاں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ابھی ٹو بی فیئر نہ میں نے پڑھی ہے, میرے خیال آپ نے بھی نہیں پڑھی, تو اس کو بھی پڑھ کے اس پر پھر کل بات کر لیتے ہیں. اور اس کا بس بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 23 جون 2014 کو اعلان کیا تھا, مطلب جون کے شروع میں اعلان کیا تھا 2014 میں طاہر القادری صاحب نے کہ وہ مارچ کریں گے اور پنجاب حکومت کے خلاف لاہور تک مارچ کریں گے, لاہور سے پنڈی تک مارچ کریں گے, اور پھر 16 جون یعنی ایک ہفتے پہلے سے کچھ شروع ہو گیا وہاں. جی تھینک یو. آپ نے درست فرمایا. بنیادی جو 16 جون کو جو میٹنگ ہوئی ہے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کی صدارت میں, اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کیسے روکا جائے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو منہاج القرآن کا ماڈل ٹاؤن میں سیکریٹریٹ ہے اس کو ٹیک اوور کر لیا جائے, اور اس لیے کہ طاقت کا سرچشمہ وہی تھا, طاہر القادری کی رہائش گاہ بھی وہی تھی. تو کسی طرح اگر وہ مفلوج ہو جائے تو وہ مارچ نہیں بن پائے گا. بنیادی مقصد اس میٹنگ کا یہ تھا. اس میٹنگ میں چیف منسٹر کے سیکریٹری توقیر شاہ صاحب چیف منسٹر کے بہاف پہ شریک ہوئے, ہوم سیکریٹری تھے, ڈی آئی جی آپریشن شریک ہوئے, اور باقی افسران جو ریلیونٹ افسران ہیں اس علاقے کے. اچھا, تو اس میٹنگ میں اسٹریٹجی ہوئی کہ جی جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ کے آس پاس, وہ چونکہ عام لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہیں آنے جانے میں, لہٰذا فوری طور پہ انہیں ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ طے ہو گیا. اب جناب اسی رات کو 12:45 بجے سے پولیس فورس وہاں پہنچی اور اس نے علاقے میں پوزیشنیں سنبھال لی. چھٹ پٹ ہلکا پھلکا پتھراؤ, لاٹھی چارج, ہوائی فائرنگ, بات چیت آگے پیچھے. منہاج القرآن والے کہنے لگے جی یہ دیکھیں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ریسٹرین آرڈر دیا ہے تو آپ جو ہیں کارروائی نہیں کر سکتے, لیکن پولیس نے ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. تو یہ رات کو 12:45 سے اور 3 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر بیچ میں ایک وقفہ آیا, اور اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا اگر ذرا سی بھی ذہین ایڈمنسٹریشن ہوتی کہ یہ بخار جو ہے یا پارا کہاں تک پہنچے گا اگر صبح کچھ ہم نے اور زیادہ کرنے کی کوشش کی. لیکن ٹھیک ہے, صبح 9:15 بجے کے قریب پولیس نے دفتر اور رہائش گاہ پہ قبضہ کرنے کی کارروائی شروع کی. آئی بی کی جو رپورٹ ہے جو کہ اس نجفی رپورٹ کا حصہ ہے, اس کے مطابق ہوا یہ کہ طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ کی پہلی منزل پہ کوئی گارڈ کھڑا تھا, اس نے پولیس پہ سیدھا فائر کر دیا.
2 پولیس والے زخمی ہو گئے اس سے. پولیس میں یہ تاثر پھیل گیا چونکہ اچھی خاصی تھی کہ 2 سپاہی مر گئے. ٹھیک ہے. پولیس نے اس کے بعد جوابی کارروائی کی, فائرنگ کی, تو اس سے 2 خواتین ورکرز, اس لیے کہ خواتین آگے جی, وہ زخمی ہوئیں اور پھر پتھراؤ اور اس میں شدت آ گئی اور یوں معاملہ بڑھتا چلا گیا. پولیس نے سیدھا فائر کھول دیا. ہاں, ISI کی رپورٹ بھی جسٹس نجوی کی بڑی رپورٹ کا حصہ ہے. ISI کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ منہاج القرآن کے یا طاہر القادری کے کسی گارڈ نے پہلے فائرنگ کی اور اس کے بعد پولیس نے ریٹیلیٹری ایکشن لیا, بلکہ ہمارے جو سیکٹر کمانڈ تھی انہوں نے چیف منسٹر کے سیکریٹری توقیر شاہ سے کوئی 12:30 کے قریب رابطہ کیا کہ بھائی یہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میری طبیعت ناساز ہے, میں آج دفتر نہیں جا سکا, لیکن متعلقہ لوگ وہاں موجود ہیں, وہ کنٹرول کر لیں گے. یہ ISI نے جو بیان سبمٹ کیا ہے ٹریبونل کے سامنے وہ یہ ہے. خیر, اب آتے ہیں چیف منسٹر شہباز شریف کی طرف. پوری فلم کی کہانی جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اس فلم کے ہیرو, مجھے تو شہباز شریف صاحب لگتے ہیں. یہی شہباز شریف صاحب جو ہیں مدعا بھی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ انہیں ٹیلی ویژن سے پتہ چلا صبح کہ حالات جو ہیں وہاں کس رخ پہ جا رہے ہیں, تو انہوں نے فوری طور پہ ناراضگی کا اظہار کیا. اپنے سیکریٹری توقیر شاہ سے کہا کہ رانے کو اور سیکریٹری داخلہ سے کہو کہ فوراً ڈس انگیج کر لیں وہاں سے, اس سے پہلے کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں. ڈس انگیجمنٹ کا ذرار کھوڑو مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہٹ جائیں, پیچھے ہٹ جائیں یا کارروائی کو معطل کر دیں یا فائرنگ یا جو بھی ایکشن, ایکشن کو روک لیں, ڈس انگیج ہو جائیں. ٹھیک ہے. توقیر شاہ نے جو ٹریبونل کے سامنے بیان دیا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی جانب سے ڈس انگیجمنٹ کے احکامات ہوم سیکریٹری کو 10 بجے اور وزیر قانون کو 10:15 بجے تک کنوے کر دیے گئے. حیرت ہے کہ ان احکامات پہ مناسب عمل کیوں نہیں ہوا, یہ سی ایم کا سیکریٹری کہہ رہا ہے. حیرت, خادم اعلیٰ. ٹھیک ہے, اب کامنٹس بعد میں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی ٹریبونل کے سامنے انہوں نے جو بیان سبمٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کی معطلی کے لیے چیف منسٹر کی جانب سے جو احکامات تھے اس بیان میں بقول جسٹس نجوی کوئی ذکر نہیں ہے رانا ثناء اللہ کے بیان میں. رانا صاحب نے کہا کہ 12:20 پہ DIG آپریشن نے مجھے اطلاع دی کہ آپریشن مکمل ہو گیا اور کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئیں. یہ کس ٹائم پر ہوا ہے؟ ٹریبونل کے سامنے رانا ثناء اللہ کا بیان. ٹھیک ہے. سیکریٹری داخلہ نے ٹریبونل کو بتایا, اب ڈس انگیجمنٹ آرڈر پہ بات ہو رہی ہے, انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی مذکورہ اوقات میں یعنی 10 بجے کے لگ بھگ چیف منسٹر کے سیکریٹری کا فون آیا تھا جس میں چیف منسٹر کی جانب سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یار معاملات پرامن طریقے سے نمٹا لیا جائے. اب یہ ڈس انگیجمنٹ کا آرڈر تو نہیں ہے نا. میں نے سیکریٹری سے کہا کہ DC اور DIG موقع پہ موجود ہے اور معاملات کو پرامن طور پہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا, باقی جو پولیس افسر ٹریبونل کے سامنے پیش ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے اشارہ تک نہیں دیا کہ انہیں ڈس انگیج ہونے کے احکامات ملے اوپر سے نیچے تک جتنے بھی پولیس افسر پیش ہوئے. ٹریبونل کے مطابق چیف منسٹر نے اگر کارروائی معطل کرنے کے احکامات دیے بھی ہوں گے تو زبانی دیے ہوں گے. ان کے یہ احکامات بقول ان کے سیکریٹری کے 10 بجے تک وزیر قانون رانا ثناء اللہ تک پہنچ گئے ہوں گے. خود چیف منسٹر نے جو اپنے معمولات تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ اور یہ اس کا بھی ذکر ہے رپورٹ میں کہ شہباز شریف نے جب پریس کانفرنس کی وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ سارا ہے صحیح ہے. چیف منسٹر نے اپنے معمولات میں جو اس دن کے شیڈیول تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی. 10:30 بجے وہ گورنر ہاؤس جاتے ہیں اور نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرتے ہیں. 11 بجے وہ ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایک وہاں غیر ملکی وفد سے ملاقات کرنی ہے. بقول ٹریبونل 1 بجے تک
چیف منسٹر نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ صبح انہوں نے جو ڈس انگیج کرنے کے آرڈر دیے تھے ان پہ کتنا عمل ہوا. 1 بجے تک کچھ ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن میں, بتا دو. جبکہ تمام چینل لائیو تھے نا. جی سر. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں اختیارات دیے گئے ہوتے, اگر ٹرائیبیونل سے کسی نے کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہوتا فرام پنجاب پولیس اینڈ فرام حکومت پنجاب ایڈمنسٹریشن, تو ہم تو یہ جو سچ, جو چھپا ہوا سچ ہے, یہ منظر عام تک آ جاتا. اس کے بعد یہ لائن بولی گئی ہے. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی جو کہ بعد میں, اور اس کا تعلق کسی بھی طریقے سے سول ملٹری اس سے نہیں ہے, جو ایجنسیز الگ الگ رپورٹ پیش کر رہی ہیں, کیونکہ بہت اس وقت یہ بات الگ الگ رپورٹ نہیں الگ سے مراد کانٹراڈکٹری نا سر, مطلب کانٹراڈکٹری. ایک آئی بی کہہ رہی ہے کہ جی وہاں گارڈ نے فائر مارا, آئی سی کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا, اور اب مجھے نہیں پتا اسپیشل برانچ کیا کہہ رہی ہے. اس میں کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے. ہاں دیکھو یہ بات تو طے تھی کہ وہاں سے ریزسٹنس آئی تھی, ٹھیک ہے نا, تو اس بارے میں بھی کیا ہے جس کو پریٹیکسٹ بنایا ہے پولیس نے. اگر آپ نے پولیس کا پوری طریقے سے نگیٹ کرنا ہے, بالکل ود ہولڈنگ انفارمیشن فرام اے ٹرائیبیونل از این اوفینس, لیکن آپ کو وہ دوسری سائڈ بھی تو دینی ہے کہ اچھا وہ لوگ کیا کر رہے تھے. وہ لوگ, کیونکہ اسی رپورٹ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ آرم تھے اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں تھے, تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اور اینڈ میں جب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے, تو میرے خیال میں اس سے مزید سوالات اٹھیں گے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کہاں کی ہے, صفحہ نمبر 14 پہ. صفحہ نمبر 14 جی, اگر آپ کے پاس ہے ابھی موجود. کیا آرم تھے, وہی نہیں ٹھیک ہے, میں نے اس کا پورشن پڑھا ہے. یہ ٹریبونل اس نتیجے پہ پہنچا ہے. جی, ٹریبونل نے کہا ہے کہ رپورٹس تھیں کہ وہ آرم تھے. آئی بی کی رپورٹ میں یہ میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. آئی ایس آئی اس بارے میں کلیئر کٹ نہیں کہہ رہی کہ وہ آرم تھے یا نہیں تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تصدیق نہیں کر سکتے. ہاں دیکھیں اتنی کنٹرڈکشن تو ہوتی ہے, ظاہر ہے, لیکن آئی تھنک انڈرسٹینڈیبل ہے اس لیول کی. لیکن بہرحال ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور اس پہ جو بھی سوال اٹھے ہیں ان پر مزید بات کریں گے. جی ویلکم بیک. ابھی بات ہو رہی تھی کہ کہیں ذکر کیا گیا تھا کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کے پاس بھی اسلحہ تھا. یہ ہے صفحہ نمبر 18 پہ, جہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں پوزیشنز ریکارڈ کی گئی ہیں, مطلب یعنی بیانات میاں محمد شہباز شریف کی. یہ جو بیان ہے یہ آیا تھا آئی جی پولیس پنجاب کی جانب سے. کون سے والے آئی جی, جو چینج ہو گئے تھے یا نئے والے؟ نئے والے کی. نئے والے نے تو اسی دن ٹیک اوور کیا. اس میں لکھا ہوا ہے آئی جی, وہ تو موقع وہی تو پھر اس کا مطلب ہے آئی بی جو کہہ رہا ہے کہ گارڈ نے فائر کیا ہے اور وہ ان کا تو کوریبوریٹ کرے گی. نہیں, دیر از اے سلائٹ ڈفرنس مبشر. ایک گارڈ کی فائرنگ اور جو آئی جی نے کہا ہے اس میں زمین آسمان. آئی جی نے کیا کہا؟ آئی جی نے کہا ہے یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے, 300 پاکستانی عوامی تحریک ورکرز اٹیکڈ, اسٹارٹڈ بریک بیٹنگ and indiscriminate firing on police. Indiscriminate. اب دیکھو indiscriminate firing اور ایک بندے نے گولی چلائی میں زمین آسمان. اب تو اس کا 3 ورژن آ گئے نا. تو سر ورژن ہی ورژن ہے. آئی ایس آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے بھی, پیٹ کی طرف سے فائرنگ ہوئی. آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ایک گارڈ نے فائر کیا جس سے 2 پولیس والے زخمی ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی. انڈسکریمنیٹ فائرنگ. اچھا انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوتی نا, یا تو شاید وہ فوٹیج میں بھی نظر آ جاتی. کم از کم یہ بتاؤ یار, یہ جو ہلاک ہوئے 14 ان میں پولیس والے کتنے تھے؟ میرا نہیں خیال پولیس والے زخمی ہوئے تھے. انڈسکریمنیٹ فائرنگ میں چلے اینی وے پتہ نہیں, اپنی جگہ ہو سکتا ہے نشانہ. اچھا خیر, یہاں سے اب کیا ہوگا؟ ایک ورژن ہے, دیکھیں بالکل اس میں ورژنز ہی ورژنز ہیں, اس لیے تو جسٹس باقر صاحب نے اینڈ میں کہا کہ سر آپ فیصلہ خود ہی کریں, جو میں نے تو کہہ دیا. کچھ آپ بھی تو لوگ کریں. تو ایک ورژن ہے جس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی, ہاں, اور وہ ہے خادم اعلیٰ. اور کبھی کبھی نا یار بندہ اپنی پی آر اور پروپیگنڈا کے ہاتھوں ہی پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, خادم اعلیٰ کا کلیم ٹو فیم کیا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جی ہر جگہ
موجود, اور نوٹس پہلے لے گڈ گورننس, پانی آ گیا روڈ پر تو خود بوٹس کے ساتھ پہنچ جائیں گے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ آپ کا پبلک امیج ہے اور کافی ڈیزروڈ پبلک امیج ہے کیونکہ وہ ایسا کرتے بھی ہیں, تو یہ ماننا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جہاں ان کا اپنا بھی گھر ہے, جہاں ان کا اپنا گھر ہے, یہ سب کچھ ان کو نہیں پتا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے ٹی وی پہ کچھ دیکھا تھا. دیکھو چک 12 گھنٹے سے چل رہا ہو, سر ہتھار میں چک 35B میں کوئی واقعہ ہو اور چیف منسٹر کو فوری خبر نہ ہو, میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ تھوڑا سا میرے لیے ہارڈ ٹو سوالو ہے یار, میں جتنی بھی اس کے اوپر کافی پیوں. نہیں آئی نو, لیکن اب گوئنگ فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں حکومت اس کو کہے گی کہ دیکھیں وہ تو جیسے آپ نے کہہ دیا کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے کہا انہوں نے تو کوئی وہی نہیں کیا. مجھے لگتا ہے, لگنا چاہیے کہ جب یہ باقر نجوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اٹس اوپن اینڈڈ رپورٹ, کوئی کنکلوژن اس طرح سے نہیں کہ جی ABC جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں, نہیں دیا نا. اور نجوی صاحب سچائی تک بھی پہنچنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس میں حائل رکاوٹوں کا بھی ذکر کر دیا. اب یہ فرض جس نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ رپورٹ شائع کی جائے, یعنی لاہور ہائی کورٹ, اس کا یہ فرض ہے کہ وہ سچائی تک پہنچنے میں, جس میں نجوی صاحب نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں پہنچ پا رہے, مدد کرے ان کی. جس طرح سپریم کورٹ نے سچائی تک پہنچنے کے لیے وفاق میں پاناما میں پھر GIT مجبوراً بنوائی تھی, اس لیے کہ کورٹ کو تو آپ کچھ بتا نہیں رہے تھے, اسی طرح لاہور ہائی کورٹ بھی چاہے تو ایک GIT بنوا سکتی ہے جو کہ سچائی تک پہنچنے میں نجوی صاحب کی مدد کرے. ہاں میں لاجیکل ہے, کیونکہ انویسٹیگیشن ورنہ تو یہ اوپن اینڈڈ رہ گیا تو یہ بھی اس میں گم ہو جائے گا, تاریخ میں کہیں چلا جائے گا. 10 سے 14 لوگوں کا قتل جیسا بھی ہے اور سیاسی بنیاد پر, سیاسی طور پر, یہ میرا نہیں خیال کہ ہماری حالیہ تاریخ میں ایسا کوئی مثال ملتی ہے اتنی بدترین. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں اگر ہم صرف اس رپورٹ کو دیکھیں تو کافی ڈیمنگ ہے فار دا پنجاب گورنمنٹ. وہ ایک الگ بات ہے کہ جب کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جو جوابیہ رپورٹ پر رپورٹ آئی ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, اور اگر اس میں کچھ ہے مواد تو کل اس پر بات کر لیتے ہیں. جوابی رپورٹ ابھی ہے کہاں ہمارے پاس؟ وہ میرے پاس بھی کچھ آئی ہے, وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, وہ کریں گے. لیکن فی الحال تو ان کا وہ ایک بڑی مزے کی سینگ ہے کہ ہارنگا جدو جدو منانگا, تو وہ جو ہے نا کہ اگر مانوں گا اس لیے تو GIT ضروری ہے, سچائی تک تو پہنچنا چاہیے. مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 کا انتظار, بھلے GIT ہی کے راستے پہنچنا پڑے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ماڈل ٹاؤن واقعے کا ذکر کریں اور شاہد عزیز عرف گلو بٹ کا ذکر نہ کریں, کیونکہ اگر کوئی کیریکٹر بہت ہی فیمس ہوا ہے اس واقعے کے بعد وہ تھا گلو بٹ. آپ کو یاد ہے, شاندار مونچھیں, ہاتھ میں ڈنڈا, جا کر گاڑیوں کے ونڈشیلڈ توڑ رہا ہے, اور ایک یہ بھی تصویر تھی کہ وہ وہاں سے پیپسی کی بوتلیں بھی دکان سے محاورے میں آ گیا. یار تو گلو بٹ ہے کیا سر؟ محاورہ اس ملک کے گلو بٹوں پہ کو لگام دی جائے, وہ ایک سیاسی وہ سلوگن بن گیا تھا. انفیکٹ یہاں کراچی میں ایک گلو بٹ کیفے بھی ہے. اچھا ہے, ہاں وہاں پر پتہ نہیں آپ کو ڈنڈے کھلاتے ہیں کیا کرتے ہیں, لیکن بہرحال گلو بٹ کو آپ کو یاد ہوگا 11 سال اور 3 ماہ کی قید ملی تھی, لیکن پھر اس کو رہا کیا گیا جیل سے. یہ واضح کر دیں کہ نون لیگ کا ورکر تھا. نون لیگ کا ورکر تھا, بالکل نون لیگ کا ورکر تھا, اس کی بڑی فوٹوز بھی ہیں, وہ پوز کر رہا ہے اسلحے وسلے کے ساتھ. پھر لاہور ہائی کورٹ نے کچھ رعایت کی اور کہا کہ جی ہی ہیز سروڈ ہز ٹائم, ان کو ریلیز کر دیا. اچھا, ریلیز کرنے کے بعد بھی گلو بٹ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں بقول گلو بٹ. ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا, میرے خیال شاید ARY پہ, مجھے یاد نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو بڑا خطرہ ہے کیونکہ دونوں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان عوامی تحریک مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں, شریف مجھے مارنا چاہ رہے ہیں تاکہ ماڈل ٹاؤن کیس میں اور کوئی مزید بات نہ ہو. اگر میں اس کے پاس کون سے راز ہیں پتہ نہیں سر, لیکن اکارڈنگ ٹو گلو بٹ
کہ اگر میں مارا گیا تو قادری کا کیس فنش ہو جائے گا. اچھا. اور پھر یہ بھی کہا کہ مطلب ابھی میرا تو یہ مقام ہے کہ جو بھی مجھے مارے گا وہ تو پوری دنیا میں پاپولر ہو جائے گا, مطلب اتنی میری شہرت ہے. اچھا, اس نے یہ بھی کہا کہ بائی دا وے اکارڈنگ ٹو گلو بٹ وہ پی ایم ایل این کے ورکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, میں نے تو صرف 2009 میں شریفوں کی سپورٹ کی تھی جب وہ پنجاب حکومت چلی گئی تھی اور یہ گورنر رول میں آئے تھے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں لوگ میرے پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ میں چیزیں توڑ رہا تھا اور یہ غنڈہ گردی کر رہا تھا, میں تو ناشتہ خریدنے نکلا. لیکن اس زمانے میں ایک تصویر بھی چھپی تھی, حمزہ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے یہ جی, تو ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ میں یا نہیں؟ یہ نہیں, اس وقت ڈنڈا. اچھا, گلو بٹ جو ہے ایک اور جگہ بھی انہوں نے کہا, اچھا یہ تو یہ انہوں نے اپنا سیاسی بتایا کہ آج کل کیسے رہ رہے ہیں, وہ سماج سدھار کام بھی انہوں نے شروع کر دیے, ٹوپی شوپی جو ہے وہ لگا کے, اور سنا ہے کہ تبلیغی جماعت میں بھی 1-2 دورے وغیرہ کر چکے ہیں وہ, اور معاشی حالت البتہ ان کی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. چلیں, ان کو میں ایک معاشی حالت سدھارنے کا مشورہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں جس بسوں یا جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے جا کر کے اسے جوڑ دیں تو تھوڑے پیسے بھی مل جائیں گے. اگر فیض آباد چلا گیا ہوتا تو 1000 روپے تو مل ہی جاتے ہیں. بہرحال اب ایک آدمی سدھر گیا تو تم لوگ مذاق تو 1000 روپے تو دلوا رہے ہیں سر, کیا ہو گیا؟ گلو بھائی سدھر گئے ہیں, اب گلو بھائی وہ نہیں رہے, پارٹی بھی سدھر گئی, 1000 روپے نہیں دلاتے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس طرح کے کیریکٹرز نا تمام جماعتوں میں ہوتے ہیں جن کو پوسٹر بوائے پر ایک وقتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بعد میں جو ہے نا فارغ کر دیا جاتا ہے. بالکل. اچھا, اب ہاں جی, اجازت. بالکل, تھینک یو ویری مچ. اچھا, اب یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جی میں اے ٹی ایم جا رہا تھا تو وہاں پہ میں لٹ گیا, بندے نے کن پتی پر بندوق رکھی اور کہا کہ یار پیسے نکالو, ودرا کرو. تو 1000 دفعہ ہوتا ہے, رائٹ؟ آپ کے شاید کبھی ہوا ہے؟ نہیں, لیکن آپ کسی نہ کسی کو تو جانتے ہوں گے جس کے ساتھ یہ میرے سے ویسے چنا تھا, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. لیکن اب مطلب کیا بات ہے, جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اب اے ٹی ایم ہی آپ کو لوٹ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. حال میں ہی حبیب بینک لمیٹڈ, پاکستان ون آف پاکستان بگیسٹ بینکس, نے بتایا ہے کہ 1 کروڑ روپے ان کے کوئی 559 اکاؤنٹ سے چوری کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکہ واقع کوئی نہیں مارا گیا, اے ٹی ایم اسکیمنگ اور اے ٹی ایم فراڈ. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے آپ کا اے ٹی ایم کارڈ چوری کر لیا اور اس کو میں استعمال کر رہا ہوں. وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ہے ایسا فراڈ کہ آپ کے ساتھ اگر ہوا تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. آپ کو اس وقت پتہ لگے گا جب آپ کے پیسے اکاؤنٹ سے جا رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے یار میں تو سو رہا تھا, میں نے تو یہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. یہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ اے ٹی ایم مشین کے اندر ہی ایک ہڈن کیمرہ لگا دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو ہڈن کیمراز اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کی پین میں بھی کیمرہ ہو سکتا ہے, ایک سکے میں بھی کیمرہ ہو سکتا ہے. تو وہاں پر وہ پھر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ انٹر کیا کر رہے ہیں. اب یہ ہے تھوڑا سا لو ٹیک میتھڈ, لیکن اٹ ورکس. تو یہ 3 مین ٹیکنیکس ہیں اور دنیا بھر میں تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک اور ٹیکنیک بھی ہے. وہ کیا؟ وہ وہاں لنڈن میں ایک خبر آئی تھی, جس زمانے میں وہاں کام کر رہا تھا, ڈاکو آئے اور انہوں نے وہ جو نہیں ہوتا لفٹر, وہ کسی طرح لگایا اور پوری مشین اکھاڑ کے لے گئے اور اس کی جگہ گتے کی بالکل ہو بہو وہی مشین رکھ دی. صبح 9 بجے جب بینک کھلا تو پتہ چلا کہ یہ تو گتے کی مشین ہے, یہ تو اصلی مشین ہے. یہ ویسے زیادہ ہے. ہاں, کیونکہ وہاں یار ڈیلی میل میں چھپی تھی. اب بہت زیادہ میں مان سکتا ہوں یار, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی غلط کیمراز لگے ہوتے ہیں, مطلب تو اس طرح بات کر رہا ہوں 90s اس طرح تو بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر لوگ پورا اے ٹی ایم اٹھا کر کے لے گئے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. لیکن اس ٹیکنیک کے لیے آپ کو لفٹر کی ضرورت ہے. اسکیمر والے مجھے اس لیے پسند ہیں کہ وہ کم از کم کٹ نہیں لگاتے, آپ کٹ نہیں لگاتے, صفائی سے شریفانہ انداز میں آپ کو لوٹ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ تھوڑا سا وائٹ کالرش ٹائپ کرائم ہے. لیکن مزے کی ہے کہ آپ کے پاس گھر میں اب میں بتاؤں کہ مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تھینک یو. اوکے, تھینک یو. نہیں یار, مطلب ایسی. اچھا, سب سے پہلے تو اگر کارڈ سلاٹ کے اوپر کوئی کورنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ہلا جلائیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہتھوڑا لے کے اس کو مارنے لگ جائیں, ایسا کریں گے تو پولیس والے آپ کو پکڑ لیں گے. کیونکہ یہ جو آپ فیک ڈیوائس لگاتے ہیں, یا تو اس کو ٹیپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا تو پھر کسی گوند کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اچھا, گوند سے میں مراد ایلفی یا سپر گلو نہیں ہے, وہ چیز جو آپ نکال سکیں. سو اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو ہلائے اور وہ آپ کے باہر نکل آئے یا لوز ہو جائے تو اسے گھر لے جائے, تو اس کو گھر لے جائیں, اس کو گھر لے جائیں اور کسی اور اے ٹی ایم پہ لگائیں اور یہ کام سیکھیں. بڑی اچھا مطلب منافع بخش کاروبار ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کارڈ کو انسرٹ کر رہے ہوں نا, تو تھوڑا سا اس کو شیک کریں
कार्ड को उसका रीजन ये है कि ये जो डिवाइसेस होती हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं, शेक करोगे तो आपका डेटा वो नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, मशीन में से एक दिन आवाज आ जाएगी, ओए क्या कर रहा है तू। हाँ, ये दिन भी अनकरीब आने वाला है। तमीज नहीं है तुझे यार, मतलब कार्ड डाल क्यों हिला रहा है। अच्छा, दूसरी चीजें दो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली हैं कि जब आप पिन अपनी एंटर कर भी रहे हैं, अब आपका ख्याल है कि भाई मैं अकेला हूँ एटीएम में, आपको नहीं पता कि अंदर एक कैमरा लगा नहीं भाईजान, बैंक का कैमरा तो लगा हुआ ना, सही बैंक का कैमरा अलग होता है। बैंक का कैमरे की पोजीशन ये नहीं होती कि वो आपके कीपैड देख रहा हो। ये जो कैमरे की बात मैं कर रहा हूँ ना यार, ये एटीएम मशीन के अंदर जैसे ऊपर से कर्व नहीं है ऊपर, उसके अंदर एक छोटा सा आपने लगा दिया, तो कवर योर एटीएम, चाहे आप वहां पे अकेले भी हैं, आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा पैरानॉइड हो जाओ और उसको कवर कर लो। अच्छा, अब मेन इसमें एक और भी, और ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात भी है कि बेहतर है कि आप वो एटीएम्स इस्तेमाल करें जो बैंक ब्रांच के अंदर हैं। ठीक है। अब इसकी वजह ये है कि एक तो क्योंकि वहां पर थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी भी होती है, तो आपको पाकिस्तानी लुटेरों से भी कम डर लगेगा ना, जो आके बंदूक के साथ बंदे भी बात खड़े होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो सारा काम है यार, स्किमर लगाना, कैमरा लगाना, फेक कीपैड लगाना, ये कोई 2 मिनट का काम नहीं है। मतलब उनको कम से कम आधा घंटा, 1.5 घंटा चाहिए ये करने के लिए। तो जो बहुत बिजी एटीएम्स हैं उसमें ये करना मुश्किल। मैंने हालिया तौर पे नोट किया कि कुछ एटीएम्स में ना वो उन्होंने साइड पे अब वो स्टील के वो लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि उसके साइड से ना स्टील का कि ऑलरेडी उसको कवर दे दिया है कि जब आप साइड पे दीवारें सी ना छोटी, सुपरमार्केट्स वाली यूज ना करें। नहीं, सुपरमार्केट्स वाली, मॉल्स वाली जो अंदर है, ये आप यूज कर सकते। देखें, उनको आप यूज करें बेशक, बिकॉज वहां पर ट्रैफिक ज्यादा है। तो अगर कोई बंदा आता है और वहां पर ये फेक डिवाइस इंस्टॉल कर रहा है, तो जाहिर है लोग देखेंगे ना कि खैर आबाद इलाके वाले कम। दूसरी और 2-3 छोटी सी मोटी चीजें हैं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो बैंक को कॉल करके कह दें कि बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस इस पर होल्ड कर दें, ठीक, बिकॉज ये लोग बाहर ही इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी आखिरी बात कि SMS अलर्ट प्लीज अपना ऑन कर दें, क्योंकि आपको पता है ना कि अब आप बैंक से विड्रॉ करते हो तो आपने 10,000 विड्रॉ की है, अगर आपने ये नहीं किया तो बाद में आप ये साबित भी नहीं कर सकेंगे बैंक से कि ये मेरे साथ वाकई फ्रॉड। मेरा बैंक एक SMS की 68 रुपए चार्ज करता है सर। अगर 20,000 रुपए बचाने हैं, 25,000 रुपए बचाने हैं, तो मेरे ख्याल 68 रुपए आप वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। अच्छा, अब हर शो के बाद कुछ ना कुछ फीडबैक आती है व्यूअर्स से, और अक्सर ये सोशल मीडिया यानी फेसबुक और ट्विटर पर ही आती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसा ही होता है, कितने में बिके लिफाफे खोर, यू नो, ओए तेरी ये, एनीवे। लेकिन कभी कभी दिल खुश भी होता है, और ऐसी कोई चीज़ आपसे हम शेयर करना चाह रहे हैं आज। कल नॉन ट्रेडिशनली हमने तकरीबन पूरा शो डेडिकेट किया था, जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी थी। कुछ इदारों की भी बातें की जो इस पर काम कर रहे हैं, और कुछ आपको ऐसे लोगों से भी मिलाया जिनकी जगह शायद हम और आप होते तो हम कब की हिम्मत हार चुके थे। एक बड़ी अच्छी बात, मज़ेदार बात हुई है इस शो के बाद कि लोगों ने ना सिर्फ अप्रिशिएट किया है बल्कि अपनी कहानियां बताई हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फाखरा ताहिर साहिबा की एक ट्वीट आई थी, और वो कह रही थी कि जी मेरी बेटी हालांकि माजूर नहीं है, उसको एक क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, कटे हुए होंठ, और उसमें बोलने में भी मुश्किल होती है। इसकी ट्रीटमेंट है, इसके इलाज है। तो उसने कहा कि जी मुझे ऐसी बातें सुनने को मिली कि जी ये तो क़यामत की निशानी है, ये तुम्हारी किसी गुनाह या गलती की सज़ा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप लोग स्पेशल किड्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उनके साथ क्या होता होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब वो 6 साल की है और बहुत खूबसूरत है, और लेकिन मुझे आपके शो देख के मुझे वो दिन याद आ गए जब ये बेबी थी और 3 माह तक मैं इसको किसी को दिखाना भी नहीं चाह रही थी कि अल्लाह जानता है वो क्या कहेंगे। ठीक है, हमारी ऐसे एक व्यूअर ने लिखा मुझे भी, मैं भाई उस पर भी आने वाला हूँ। एक और आसिफ इकबाल साहब, ठीक है, आसिफ इकबाल साहब कहते हैं कि मैं जो उनका जो बेटा है वो बॉर्डर लाइन ऑटिस्टिक है। ठीक है, ऑटिज्म का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है,
ایکسٹریم سے لے کے مائلڈ تک یہ بارڈر لائن ہے. اس نے کہا کہ میں نے کبھی اس کو ایسا اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا کہ وہ سمجھے کہ میں لوگوں سے مختلف ہوں. کہ اس کو پوری دنیا کی تاریخ کا پتہ ہے, ورلڈ ہسٹری اور کرنٹ افیئرز کو. ہمارے دونوں کا شوق ہے کہ ہم بیٹھ کے نا ہم ٹرمپ کے کلپس دیکھ کر اس کو ہنستے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو اے سن لائک ہم. پر اس کے ساتھ اور بھی مزید بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی مطلب میں اس کو کیا سکھاؤں, اس نے مجھے ایک اچھا انسان ہونا سکھایا ہے. اچھا, اس ٹویٹ پر پھر ایک اور خاتون کا رپلائی بھی آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جی میری بیٹی بھی آٹسٹک ہے لیکن میں کبھی کبھی ہمت ہار جاتی ہوں, حالانکہ میرے ہسبینڈ بڑے سپورٹیو ہیں, تو میں کیا کروں. تو پھر ان دونوں کے بیچ میں گفتگو شروع ہو گئی کہ جی ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس پوچھو, اس کو ہر ایک چیز میں انوالو رکھو, اپنے کام میں انوالو رکھو. تو وہ پھر کنورسیشن چلتی گئی. پھر محمود صاحب ہیں, تو محمود صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ کافی انسپائرنگ تھا. مجھے یہ سن کے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا ہوں جو کالج ٹیچر ہیں, لیکن اب انہوں نے ایگزیکٹلی بتایا نہیں کہ کیا ایشو ہے, لیکن وہ چل نہیں سکتی, سیڑھیوں کے اوپر نہیں چل سکتی, تو شاید ویل چیئر میں وہ اپنے کالج جاتی ہے. اور پھر اس کو وہی اس نے بات کی ریمپس والی کہ جی مطلب اگر یہ فٹ پاتھ پہ اگر ڈھلان ہو, فٹ پاتھ پہ یا ایون سٹیئرز پہ, سٹیئرز پر بھی تو ہوتے ہیں نا آج کل. آپ کو بھی ایک مجھے انہوں نے دبئی میں ہمارے ویور ہیں, انہوں نے لکھا کہ وہ ان کی بیٹی 2 برس کی ہو گئی تو بولنے میں ابھی ذرا پرابلم ہو رہی ہے, وہ تھیراپی کروا رہی ہیں, ہوپ فلی انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. انہوں نے کہا وہ اس وجہ سے پاکستان نہیں آتی کیونکہ رشتہ دار جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں بول رہی. آپ کو یاد ہے عامر نہیل نے بھی یہی بات کی تھی, اب 2 قسم کے لوگ ملیں گے, انکریجنگ اور اگنورنٹ. ایک کے ساتھ ٹائم گزارو, دوسرے کو کاٹ دو, کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا اپنی زندگی میں. رومانہ شیخ صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کی ایک دوست کا بیٹا ہے جن کو بھی یہی ایشوز ہیں فزیکل ڈسیبلٹی کے. اب وہ خاتون بہادر بھی ہیں لیکن وہ کبھی کبھی ڈپریس بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اس نے اپنا ایک گروپ بنا دیا ہے باقی پیرنٹس کے ساتھ جن کو بھی اس طرح کے ایشوز ہیں. انفیکٹ آٹزم سپورٹ گروپ ایک پورا ہے, اگر آپ فیس بک پہ جائیں پاکستان میں, اس پر لوگ بہت انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اور فائنلی سعدیہ ملک صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کی ایک دوست ہے جس کو کوڈریپلیجیا ہے. کوڈریپلیجیا مطلب کہ نہ آپ کی ٹانگیں کام کرتی ہیں نہ آپ کے ہاتھ, مطلب یو آر ایبسلیوٹلی پیرالائز. وہ جو جس نے کتاب لکھی تھی وہ دیٹ از کوڈریپلیجیا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود اس نے اپنا میڈیکل کریئر کر دیا اور اب وہ ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہے. سوچے ٹھیک ہے نا. اور پھر obviously اور بھی بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مطلب یہ تو ہمارے ہم ان کی کیا مدد کریں, انہوں نے تو ہماری مدد کر دی ہے صرف اتنے حوصلہ دکھا کے. تو اس طرح کی بھی بہت کامنٹس تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تعریفیں کرا رہے ہیں, بلکہ میں ایسے آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, ڈیبیٹ ایسے ہی شروع ہوتی ہے. آج میں اسلام آباد گیا تو طاہرہ عبداللہ ملی مجھے وہاں پہ, تو انہوں نے ایک بچی سے ملوایا, لڑکی وہ بھی ویل چیئر پہ تھی. انہوں نے یہ جو ہے نا یہ بھی آن لائن ٹیوٹوریلز دیتی ہیں, پڑھاتی ہیں, سارا کچھ وہ کرتی ہیں ڈسپائٹ واٹ ایور ہر ڈسیبلٹی. اور بہت اچھا لگا, بلکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ ہم آئندہ آپ کو بھی پروگرام میں لیں گے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو اپنی مجبوری یا معذوری نہیں بنایا, وہ بہت آگے, وہ ہماری نظر میں شاید ایسا ہوتا. لیکن اب آپ نے یہ بات کر لی نا اس کی, تو اب اس کو انوائٹ کرتے ہیں. میں نے نوٹ کیا کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کا آئی ٹی میں اور میوزک میں سب سے زیادہ دماغ چلتا ہے. صحیح بات. آرٹسٹک, آپ کبھی آرٹسٹک آرٹسٹ کی پینٹنگز دیکھیں, آپ دنگ رہ جائیں گے. لیکن پھر اس کے نا پتہ ہے اس سوچ میں نا, وہ آپ نے کل بھی اس پہ بات کی تھی, ہم ایکسپیکٹ نہ کریں ان سے کہ وہ کوئی کسی اور, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں اور کہیں بھائی میں تیرے ساتھ, اور کہیں بھائی میں تیرے ساتھ. بس دلائل بازی نہ کریں ان کے ساتھ. اتنی سی بات ہے. جناب آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.